मुबारक आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा और मसीह यशवा के पाक नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ है। मैं पास्टर आमिर शहजाद गिल फ्राम सरगोदा आपसे खातिब हूँ। आज खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हम सीखेंगे आमाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी वर्स नंबर 1 से लेकर 6 तक। लेकिन जो इस चैप्टर का ये पहला हिस्सा है हननिया और सफ़ीरा के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में हम नहीं सीखने वाले, बल्कि हम एक और मुख्तलिफ ज़ाविये से इस तमाम जितनी 6 आयात हैं इनको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। मेरे अजीज़ मसीही भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कलाम मुक़द्दस में से बयान करने की कोशिश करता हूँ कि यहोवा पाक खुदा और यीशु मसीह नासरी दो मुख्तलिफ और अलग हस्तियाँ हैं। मसीह खुदावंद खुदा नहीं हैं, खुदावंद हैं, लॉर्ड हैं, आका हैं, हमारे मालिक हैं। यहोवा पाक खुदा के नाम बराबर थे, ना बराबर हैं, ना बराबर होंगे, क्योंकि यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के खुदा और बाप हैं। लिहाजा बाप और बेटा दोनों कभी भी किसी भी तरह से बराबर नहीं हो सकते। उनके माबैन इम्तियाज़ और तफरीक हमेशा कायम ही रहती है। बेटा बाप नहीं, बाप बेटा नहीं। इस आयत मुक़द्दसा में आयत नंबर 3 पर हम गौर करेंगे। सुनिएगा। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले। अब ध्यान दीजिएगा कि हननिया जो है और सफ़ीरा, बात पर गौर ये करें कि जैसे ही इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने जायदाद बेची है, उसके कुछ पैसे जो हैं घर में रख लिए हैं और एक हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में रखा है, यानी रसूलों को दिया है खुदा की खिदमत के लिए। लेकिन पतरस रसूल को उनके दिल की बात, उनका इरादा पता चल गया है। कैसे? रूहुल कुद्स की कुदरत से पतरस रसूल पर तमाम बात ज़ाहिर हो गई है। इसी तरह से जैसे खुदावंद यीशु मसीह पर तमाम बातें ज़ाहिर हो जाया करती थीं ज़मीनी ज़िंदगी में। जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी की दावत शमौन के घर में थी, तो एक औरत आई, मसीह खुदावंद के पाँव धोने लगी और साफ़ करने लगी। आपको सारा वाक़या याद होगा। तो उसी दौरान शमौन अपने दिल में कहता है यीशु मसीह के बारे में कि अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि ये औरत किस करैक्टर की है। आपको याद आ गई होगी वो आयत, वो हवाला। अब शमौन ने ये नहीं कहा या ये नहीं सोचा कि अगर ये खुदा होता तो ये जान लेता कि ये औरत कौन है और कैसी है। बिल्कुल आप दुरुस्त समझ रहे हैं, आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं, आई होप, और मुझे यकीन है। तो शमौन ने कहा कि अगर ये नबी होता, यानी यीशु मसीह नासरी के बारे में, तो ये जान लेता कि ये औरत कौन है, किस करैक्टर की है। जी, खुदा के पाक रूह ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ाहिर किया कि वो औरत कौन है, कैसी है, सब बातें।
لہٰذا یہاں پر بھی سیم اسی طرح کا ہی ایک منظر دکھائی دیتا ہے کہ حننیہ اور سفیرہ نے جائیداد بیچی ہے، اور پطرس رسول نے ان کے سامنے، جو پطرس رسول کے سامنے بات آئی ہے، تو پطرس رسول کہتے ہیں اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ اب روح القدس نے، خدا کے پاک روح نے پطرس رسول پر ساری بات کھول دی ہے کہ حننیہ اور سفیرہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور حننیہ نے آ کے جھوٹ بات کی ہے، جو کہ پہلے جو ہے حننیہ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بڑی غور کیجیے گا بات، اگر یہاں پر پطرس کی جگہ ہم فرض کر لیں صرف آرگیومنٹ کے لیے کہنے لگا ہوں، مگر یسوع نے کہا اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، تو ہمارے ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس بھائیوں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی، یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، شیطان نے تیرے دل میں یہ بات کیوں ڈال دی؟ تو ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس والوں نے کہنا تھا کہ یہ جو یہاں پر بولنے والا ہے، یہاں پر جو بولنے والا ہے، مثلاً میں نے کہا کہ اگر یسوع مسیح ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ یسوع مسیح نے لیں جی اپنے بارے میں کہا کہ میں ہی روح القدس ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہی کہنا تھا انہوں نے۔ آپ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں، میرے خدا نے چاہا تو آپ پر یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ ٹرینیٹیرینز اور اونلی جیزس نے یہی فتویٰ دینا تھا کہ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ تو نے، یعنی کہ انڈائریکٹلی روح القدس میں ہی ہوں اور میرے ساتھ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن اب جب اس حوالے کو یہ ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس بیان کریں گے، اب وہ اس طرح اس کی تشریح نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس طرح تشریح کریں تو پھر پطرس انڈائریکٹلی روح القدس بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پطرس نے کہا اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ تو نے خدا کی قدرت، اور پاس جگہ پہ روح القدس خدا کی بھی ظاہر کرتا ہے کہ تو نے مجھ سے نہیں، انڈائریکٹلی تو نے حننیہ خدا سے جھوٹ بولا ہے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ اٹس اوکے، بات کلیئر ہوگی آپ کو۔ پھر لکھا ہے، نیکسٹ لکھا ہے، کیا آیت نمبر 4 میں، کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ اب اس آیت پر پھر غور کرتے ہیں، یہ آگے جو ہے، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اب جیسا کہ میں نے ابتدا میں تیسری آیت میں کہا کہ اگر یہاں پر خطاب کر رہے ہوتے، بات کر رہے ہوتے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری، تو ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس اس آیت پر کیا بیان کرتے کہ دیکھیں جی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا، اور ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس یہ بات کہتے کہ دیکھیں یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ٹرینیٹیرین اور اونلی جیزس یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیں یہاں پر خداوند یسوع نے کہہ دیا کہ وہ آدمی نہیں ہیں اور وہ خدا ہیں، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہاں پطرس رسول کہتے ہیں کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا، حالانکہ یہ ساری جتنی بھی مجلس بیٹھی ہے، انسانوں کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، پطرس رسول اس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور پطرس رسول کہتے ہیں یہاں پر کہ تجھ سے یہ شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے،
اب پطرس رسول خود روح القدس نہیں ہیں، بلکہ پطرس رسول کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جھوٹ بولنا خدا کے سامنے جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ خدا نے مجھ پر بات ظاہر کر دی ہے کہ تم نے باقی پیسہ اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر آگے چل کے جو 4 ہے اس کے آخری حصے میں ہے کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو انڈائریکٹلی پطرس رسول کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی تم نے ہم سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ہم رسول خدا کے نمائندے اور خدا کے خادم ہیں۔ میرے عزیز مسیحی بھائی اور بہنوں، یہی وہ سچائیاں ہیں جو آپ کو جاننا ہیں، اور انہی سچائیوں نے آپ کو ٹرینٹی اور اونلی جیزس جیسی بدعات سے آزاد کرنا ہے۔ اسرائیل کا خدا اور اس جہان کا منجی مسیح یشوع آپ کو اپنے کلام کی سچائیوں کے وسیلے سے ان بدعات سے اور دنیاوی تعلیمات سے آزاد فرمائیں۔ آمین۔